السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت حجاب کی پوری پابندی کرتی ہو، محض شوہر کی خاطر اپنے بازو اور پنڈلیوں کے بال وکس کے ذریعے صاف کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سے قبل اس سلسلے میں جواب دیا جا چکا ہے، لیکن جو ہے یہاں اس حقیقت دوبارہ، کیونکہ یہ بیماری آج عام ہے، اس کی وضاحت مزید ضروری ہے۔ اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق میں تغییر سے ہمیں منع کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، جیسا کہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لا تبدیل لخلق اللہ آیت نمبر 30 میں، کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں اصلاً تغیر کرنا، تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 119 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ہے شیطان نے جو اس موقع پر کہا تھا جب اس کو رادھِ درگاہ قرار دیا گیا تھا، اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں بنی آدم کو اس بات کا حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی پیدا کریں۔ تو یہ عام جو ہے یہ حکم جو ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کتاب و سنت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تو صراحت کے ساتھ روکا گیا ہے تغیر کے سلسلے میں، جیسے نمس ہے، بھوں کے بالوں کو کرنا، بالوں کو جوڑنا، دانت کو حسن کے لیے باریک کرنا، گدوانا، یہ ان چیزوں سے صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا المغیرات لخلق اللہ، یہ جو ہے المغیرات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں یہ سب تغیر کرنے والی ہے۔ لعن اللہ النامسہ والمتنمسہ، اللہ کی لعنت بھیجی عورتوں پر جو بھوں کے بالوں کو، چہرے کے بالوں کو جو ہے تراش خراش کرتی ہیں، نکالتی ہیں جو ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے جو نکلواتی ہیں، جو نکالتی ہیں، اور اسی طرح جو بالوں کو جوڑتی ہیں، جڑواتی ہیں، واصلہ والمستوصلہ جو ہے، اور اسی طریقے سے دانتوں کو جو ہے جو باریک کرواتی ہیں حسن و زیبائش کے لیے، اسی طرح جو جسم میں جو ہے واشمات والمستوشمات پر لعنت بھیجی کہ جو جسم میں نشانات بنواتی ہیں، گدواتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کہا تھا المتغیرات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے والی۔ یہاں تو صراحت کے ساتھ اس کو حرام کر دیا گیا، اس تخلیق کو جو ہے حرام کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے کچھ تغیر جو ہے جس کی جو ہے اجازت دی نہیں بلکہ اس کو بہتر قرار دیا، جیسے جو ہے مردوں کے لیے جو ہے ختم، جو ہے جس طریقے سے جو ہے مونچھ کے بالوں کو کاٹنا، اسی طریقے سے زیر ناف بالوں کو جو ہے حلق کرنا، اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اور اسی طریقے سے جو ہے ختنہ کرنا۔ تو یہاں جو ہے اس کو جو ہے محمود قرار دیا گیا، اس کی رغبت دلائی گئی، اور اس کو جو ہے سن فطرت میں بھی شمار کیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو، اور جو ہے مونچھ کے بالوں کو کاٹنے کو، ختنہ کو، اور بغل اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کو جو ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور اس کو ترک کر دینے، چھوڑ دینے سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر کچھ تو ہیں جہاں جس کو بدلنے سے صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں تخلیق میں کہ جن کو بدلنے کو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جس میں سکوت ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کوئی جو ہے نہ تو منع کیا ہے اور نہ ہی چھوڑا ہے، تو وہ عام حکم میں داخل ہیں، جو ہے وہ عام جو ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اور جو ہے وہ عام حکم میں داخل ہیں،
وہ متشابہات میں ہیں، اس لیے نہ تو ان کی تحریم کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے اور نہ ہی ان کی اباحت کا، ان کے جائز ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، نہ یہ صراحت ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور نہ ہی یہ صراحت ہے کہ ایسا کرنا مباح ہے۔ جیسے یہ جو ہے خواتین کا بازو اور جو ہے پنڈلی کے بالوں کو صاف کرنے کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں نہ تو تحریم کی حرمت کی کوئی واضح صراحت ہے اور نہ ہی اس کی اباحت کی واضح صراحت موجود ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں جو ہے فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ہے دین اور عزت کی حفاظت کی خاطر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا یہ بہتر ہے، ان چیزوں سے جو ہے بچنا یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مسکوت تنہا میں داخل ہیں، ان کی خاموشی ہے، اور لیکن جو ہے جو عام حکم ہے تغیر خلق اللہ کے ممانعت کی، تو اس سے بچتے ہوئے ان چیزوں سے انسان کو، خواتین کو احتراز کرنا چاہیے، گرچہ آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، گرچہ آج یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، جو ہے یہ بیماری اور خواتین کے لیے جو ہے یہ بھی ایک مشغلہ بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اذیت بھی پہنچتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حسن اور زیبائش کے نام پر، زینت کے نام پر آج یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں عام ہیں۔ مسلم خواتین کو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ تو بہرحال حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، تو ایسی صورت میں جو اس مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اور جو مشتبہ چیزوں میں واقع ہوا تو وہ حرام میں واقع ہوا۔ اس لیے جو ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی حتی الوسع انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔